السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قربانی کی حقیقت اور اس کے مفہوم کے بارے میں جانیں گے کہ آخر قربانی کی اصل کیا ہے، قربانی کی روح کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ قربانی کب سے شروع ہوئی، لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں، اور قربانی کے ظاہری اور باطنی اس سے مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، کیا قربانی کا وقت یا قربانی جو ہے وہ صرف جانوروں تک ہی محدود ہے یا اور بھی کسی چیز سے قربانی کا مقصد سمجھا جاتا ہے؟ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں آخر کیا ہیں؟ مسند احمد کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آخر قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو قربانی کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کے واقعات سے روشناس کرایا ہے تاکہ بندہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھے، ان کی زندگی کے معمولات، صبر و تحمل، عاجزی و انکساری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل جیسی صفات سے اپنی زندگی کو سجانے کی کوشش کرے۔ پھر مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایثار و محبت کے رنگ میں رنگ جائے۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام آخر کون تھے؟ ان کی کیا خاصیت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جن کے بارے میں بس آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ، کسی بھی نبی کا، کسی بھی فرشتے کا، یا پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا بھی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو زندگی کے ہر پڑاؤ میں، ہر لمحے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے اور قربانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تو اولاد کی قربانی تو زندگی میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہی ایک قربانی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ کون سی قربانی نہیں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو اولاد ایک عرصے تک اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر ایک عرصے بعد جب وہ ضعیف ہو گئے تو اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ جب وہ کافی عرصہ گزر گیا تب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے بطور نعمت، بطور تحفہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد چند ہی سالوں بعد ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان بھی نہیں ہوئے تھے، چند ہی سالوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم آ جاتا ہے کہ ان کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے۔ بابل میں جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں پہ نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا، اپنے غیر تو غیر اپنے تک دشمن بن بیٹھے۔ آزر آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا کیونکہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن وہ بت تراش تھا، بت پرست تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم اس کے مذہب اور اس کے بت پرستی سے دور ہیں تو آپ کو بھی ادھر بلایا۔ جب آپ نے ادھر جانے سے انکار کر دیا اور اس کے بت کے بارے میں حق باتیں کرنے لگے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے علاوہ غیر تو غیر اپنوں سے بھی دشمنی مول لی، اپنے جو ان کے گھر پریوار، ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار تھے وہ سب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دھیرے دھیرے دور ہو گئے۔ نمرود جو تھا وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بابل کے لوگ تھے، عراق کے جو لوگ تھے اس زمانے میں، وہ سب بھی نمرود کو خدا مانتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی خداؤں کو پوجتے تھے۔ حضرات محترم، ان تمام
مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل میں کھڑے ہوئے اللہ کی توحید اور شمع کو لے کر، تو اس وقت نمرود پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس سب سے بڑے بادشاہ کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہو گئے اللہ کے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا۔ اس کے بعد در بدر آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگے، کبھی مصر جا رہے ہیں تو کبھی شام جا رہے ہیں تو کبھی کہیں جا رہے ہیں، ادھر ادھر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ ہجرت کرتے رہے۔ حضرات محترم، ایک دو نہیں، زندگی کے ہر مرحلے پہ، ہر معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار قربانیاں دی۔ تو اسی کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ کی قربانی ہے یہ، ان میں سے، ان قربانیوں میں سے ایک قربانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والی قربانی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو قربانی کے ذریعے اپنے محبوب بندوں کی سنتوں کو یاد کراتا ہے۔ حضرات محترم، قربانی کی اصل یہ ہے کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے، جس قدر بھی ہو سکے یا جو کچھ بھی اس کے پاس ہو، جیسے جان، مال، آل، اولاد، عزت و شہرت، علم و ہنر، شجاعت و بہادری وغیرہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوا نظر آئے، تبھی وہ ایک مومن کامل ہوگا، ایک اصل اللہ رب العزت کا بندہ ہوگا وہ۔ حضرات محترم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خاطر اپنے عزیز ترین بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جنہیں حضرت ابراہیم نے 1000 ارمانوں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، قربان کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی کی قربانی کا واضح حکم بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف ایک اشارہ تھا۔ حضرات محترم، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے خواب میں بھی وحی کی جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب سچا تھا اور وہی تھا، اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ایک دو نہیں، ہزاروں ایسی قربانیاں دی۔ جب بابل والوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کو لعن طعن کر رہا ہے، جو کہ جن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں، یہ اس کو لعن طعن کر رہا ہے۔ اور ایک دن کے اس واقعے جو ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑی بڑے والے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اور پھر وہ تمام واقعہ جیسے کہ آپ نے میری اور بھی کئی ساری ویڈیوز میں دیکھا اور سنا ہوگا، اس واقعے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ساری پلاننگ ہو گئی، آگ میں ڈال۔ جب آپ امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی دمبا بھیج دیا، اور وہ دمبا فدیے کے طور پر ذبح ہو گیا۔ حضرات محترم، سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک یہ ایک روشن آزمائش تھی، امتحان تھا، اور ہم نے اس کے بدلے ایک بڑا ذبیحہ صدقے میں دیا۔ حضرات محترم، قربانی جو ہے یہ اس کی روح کیا ہے؟ حضرات محترم، قربانی سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، سورہ انعام کی یہ آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے چہرے اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرک نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا، میرا جینا سب میرے رب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حضرات محترم، یہی دعا اصل میں قربانی کی روح ہے کہ بندہ قربانی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے اور تیرے لیے ہے، چنانچہ یہ قربانی بھی تیرے لیے ہی ہے، تو اسے قبول فرما۔ حضرات محترم، بندے کے دل میں جب یہ صفت پائی جاتی ہے تو وہ بدنی عمل ہو یا مالی عمل، یعنی روزہ ہو یا نماز یا زکوٰۃ ہو یا قربانی، اس وقت یہ تصور کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ تیرا ہے اور ہم تیرے لیے ہی ہیں، اور یہ سب ہم تیرے لیے ہی قربان کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی بڑائی یا تعریف کے لیے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مومن کا دل ہر عمل کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے۔ اس طرح سے قربانی کا دو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔
حضرات محترم قربانی کے دو ہی مفہوم ہیں، ظاہری اس کا اور ایک باطنی۔ اب ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی انسان قربانی کے دنوں میں کسی جانور مثلاً بیل بھینس یا دمبا بکرا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرے۔ باطنی مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ خود کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی الفت میں جلا کر راکھ کر دے اور صرف اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کئی سارے مقام پہ اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ جیسے کہ مذکورہ آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا مرنا میرا جینا سب کا سب میرے رب کے لیے ہے، یعنی لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس دنیا میں جب تک انسان رہے وہ صرف اللہ کے لیے رہے، اللہ ہی کے حکم اور اسی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ چنانچہ انسان کا مرنا اور جینا اسی وقت اللہ کے لیے ہو سکتا ہے جبکہ وہ احکام الہی کی پابندی اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ اس طرح عمل کرنے سے بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اخلاص کے نتیجے میں اس کے اندر عاجزی و انکساری اور صبر و تحمل بندگی بجا لانے کی صفتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بندہ جب بھی قربانی پیش کرتا ہے تو اس کی قربانی میں روحانیت کا غلبہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال و دولت خرچ کرنے میں نہ تو وہ کوئی دشواری محسوس کرتا ہے اور نہ ہی نام و نمود کی کوئی چاہت۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسی ہی قربانی چاہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ اس کی بارگاہ میں وہی قربانی مقبول ہوگی جو تکبر سے، ریا یعنی دکھاوے سے خالی ہو۔ حضرات محترم قرآن مقدس میں سورہ حج میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ تو اس کا کوئی خون پہنچتا ہے، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پسند ہے، اللہ سے ڈرنا پسند ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اور رسول نے جس چیز کو کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہی ہے تقویٰ۔ عام لفظوں میں سمجھ لیں، ویسے تو تقویٰ کی کئی ساری قسمیں ہیں، اس کی کئی ساری شاخیں ہیں، اس کی کئی ساری ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، لیکن عام زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پسند ہے، جو کرامت و بزرگی کا معیار بھی ہے اس کی وضاحت اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ و رسول سے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ و رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ لہٰذا جس بندے کے اندر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے جتنا زیادہ معمور ہوگا اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ تقویٰ پیدا ہوگا، پھر وہ اسی قدر اپنی قربانی پیش کرے گا جس کے سبب نہ صرف اس کی قربانی مقبول ہوگی بلکہ اسی اعتبار سے اس کے درجات بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند ہو جائیں گے۔ حضرات محترم مذکورہ گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا باطنی مفہوم یعنی روحانیت والی قربانی مقصود ہے، جبکہ آج لوگوں نے محض ظاہری مفہوم کو اپنا لیا ہے۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عوام میں ان لوگوں کی تعریف ہوتی ہے جن کے جانور قیمتی ہوں، یعنی 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ، یہ گاؤں کھیڑے کی میں بات بتا رہا ہوں، شہروں میں تو 20 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ کا بکرا بڑے حسن و خوبی سے لایا جاتا ہے، اور جس کے میں 786 یا اس طرح کا کوئی نشان اگر بنا رہے تب تو پھر وہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ تک میں وہ پہنچ جاتا ہے، یا جنہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دعوت کی ہو اور اس طرح وہ طرح طرح کی غذائیں بنوائی ہوں، اس سے انسان کے اندر غرور اور دکھاوٹی اور قربانی کی بو آنے لگتی ہے۔ اس سے نیکیوں کو، یعنی سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عوام میں ان لوگوں کی تعریف بہت ہوتی ہے جن کے جانور بڑے قیمتی ہوں یا جنہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دعوت کی ہو اور طرح طرح کی غذائیں بنوائی ہوں۔ اس سے انسان کے اندر غرور اور دکھاوٹی اور قربانی کی پو یعنی بناوٹی اور
اس کی قربانی میں دکھاواپن آ جاتا ہے اور اس سے نیکیوں کو تباہ و برباد ہونے سے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگتی۔ لیکن اگر یہی تمام چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو یہ عبادت ہے، اور اسلام اسی طرح کی قربانی آپ سے مانگتا ہے، کیونکہ اس طرح کی صفات پیدا کرنے کا نام ہی اصل میں قربانی ہے، تاکہ ضرورت کے وقت ہم جان کی بھی قربانی دے سکے اور مال کی بھی قربانی پیش کر سکے۔ جس طرح ہمارے دل میں ایثار و قربانی کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس وقت ہماری قربانی کا پھل بھی نظر آئے گا اور قربانی کی تمام ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور قربانی اس آیت کا مظہر بنے گی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ ہم اچھا کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، آج اسلامی معاشرے میں ہونے والی قربانیوں کو دیکھ کر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے مطابق ہے یا پھر نہیں، حضرات محترم محسنین کے نقش قدم پر ہے یا پھر ظالموں کے زمرے میں شامل ہونے کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ اور ان کی اولاد میں کوئی محسن یعنی اچھا کام کرنے والے اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محض دکھاوے کے طور پر یا لوگوں کو ایک اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے غرور و گھمنڈ میں لوگوں کو غرور و گھمنڈ سے چور ہو کر اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے قربانی ہم نہ کریں۔ ہم قربانی صرف اس لیے کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم قربانی صرف اس لیے کریں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے، ہم قربانی اس لیے کریں کہ اللہ رب العزت وہ نعمتیں عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے خاص کر رکھی ہے، اور ان نعمتوں میں اگر ہم سب سے عظیم نعمتوں کی بات کریں تو اگر ایک عام نعمتوں کا ہم ذکر کریں تو وہ ہے جنت، اور ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار، اور دنیا کے اندر رہ کے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کا راضی ہونا۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی طاعت ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو پوری دنیا اگر خلاف ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر ہمارا رب ہی ہم سے ناراض ہے تو ہمیں ادھر ادھر در در بھٹکنے کے علاوہ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے، آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔